مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ایمان ہمیں آپ کو سب کو دیا ہے یہ سب پر فائق ہے۔ اس وقت دنیا میں سب دل کے چین، سکون، اطمینان کے لیے حیران ہے، پریشان ہے۔ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ مجھے دل کا چین، سکون، اطمینان، راحت ملے، لیکن یہ چاہنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی نیک عمل کریں، خواہ مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، چین، سکون، راحت والی زندگی ہم عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کو ملے گا جس کے زندگی میں عمل ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ والی زندگی گزارنے کی وہ فکر کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے چین، سکون، اطمینان اور راحتیں عطا فرمائیں گے۔ اور صرف زبانی بول سے اسے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص میری یاد سے، میرے دین پر چلنے سے اعراض کرے تو ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ ہونے والی ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی صرف زبان سے کہے کہ چین، سکون، راحت والی زندگی ملے تو اس سے نہیں ملتی ہے۔ دوسری بات بھائیوں یہ سمجھنے کی ہے، مال سے، دولت سے، عہدوں سے، کرسیوں سے چین سکون نہیں ملا کرتا ہے۔ کتنا ہی بڑا مال دولت والا ہو، کتنا ہی اولاد والا ہو، کتنا ہی کرسیوں والا ہو، کتنا ہی عہدے والا ہو، آپ اس سے چین، سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ دل کا چین اور دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پر چلے، اللہ کا دھیان اسے ہر وقت ہوتا رہے، بس اللہ پاک اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، چین، سکون، اطمینان اور راحت والی زندگی دیں گے۔ تو اچھی اور پاکیزہ زندگی بنتی کیسی ہے اور بے سکون زندگی کس سے بنتی ہے؟ علماء نے عجیب و غریب اس کا جواب لکھا ہے۔ ابن القیم جوزی بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس ان کے کسی مرید نے، شاگرد نے ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی دل کی بیماریاں لکھی۔ اس میں لکھا کہ حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، نہ تو دل میں چین ہے، نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، اور گھر میں بس مصیبتوں پر مصیبتیں ہیں، مشکلات پر مشکلات ہے، بیماریوں پر بیماریاں ہیں، روزی روٹی کے مسائل ہے، ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی مضبوط علاج مجھے مل جائے۔ جو جواب ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اس شخص کو گیا، اس کا خلاصہ بس یہ ہے، جس چیز کا سوال تم نے کیا ہے اس کا جواب تمہارے ہی اپنے ہاتھ میں ہے، اور تم آسانی سے اس کا حل نکال سکتے ہو۔
اس کا حل یہ ہے کہ تم جن گناہوں میں، جن نافرمانیوں میں، جن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے ہو، تم ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں سکون پیدا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دراصل جتنے دنیا میں گناہ ہے، یہ سارے گناہوں کا تعلق جہنم اور دوزخ سے ہے، اور جتنے دنیا میں نیکیاں ہوتی ہے، ان ساری نیکیوں کا تعلق جنت سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہنم سے جن گناہوں کا تعلق ہے، تو جہنم یہ چین سکون کی جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا میں جو اس قسم کے کام کرے گا اس کا دل اللہ بے چین فرما دیں گے، وہ بے چینی میں رہے گا، اس کو چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گی۔ اور جو شخص نیکیاں کرنے لگے اور نیکیوں میں اپنی زندگی گزارے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کا تعلق جب جنت سے جوڑیں گے، تو جنت یہ چین کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اب اس کے دل کو چین میں، سکون میں، راحتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، جنت والے کام کریں، جن اعمال سے بندہ جنت میں جاتا ہے وہ اعمال دنیا میں کرنے کی فکر کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم دنیا میں بھی اس کو حیات طیبہ دیں گے۔ جو سکون والی زندگی جنت میں ملنے والی ہے، اس کا کچھ حصہ اسے دنیا میں بھی مل جائے گا کہ یہاں بھی راحت سے رہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اسے ملتی رہی۔ لیکن اس کے بالمقابل جو دنیا میں شر کرتا رہے، خباثت پھیلاتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے، بے ڈھنگے کام کرتا رہے، گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہوتا رہے، اللہ کو ناراض کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری، جو مجھے بھول کر اپنی زندگی گزار رہا ہو اور میرے ذکر سے اعراض کر رہا ہو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی ساری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ اب معیشت تنگ یعنی زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، جیسے وہ مالوں میں کروڑوں روپیوں میں رہے گا لیکن اپنے اندر گھٹن محسوس کر رہا ہوگا، وہ صحت مند رہے گا لیکن اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہا ہوگا، وہ نیند میں رہے گا لیکن اسے بڑبڑاہٹ والے اور تکلیف دہ چیزیں اسے خواب میں محسوس ہو رہی ہوگی، وہ جو ہے آل اولاد میں رہے گا لیکن اپنے اولاد کی طرف سے اسے اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی تنگ، تو تنگ سے مراد یہ نہیں کہ اسے باندھ کے رکھ دیا گیا، آزاد تو اتنا ہے کہ لگتا ہے دیکھنے میں بادشاہ ہے، لیکن دل اتنا کمزور ہو گیا کہ لگتا ہے کہ قید خانے میں بھی کوئی اتنا بند نہیں جتنا اس کا دل بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کا چین و سکون اس سے چھین لیتے۔ تو بھائیو، مال سے، دولت سے، عہدے سے، کرسیوں سے کچھ تو ہو سکتا ہے، سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور سب کچھ ان عہدوں اور کرسیوں سے خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ دل کا سکون یہ نہ عہدوں سے ملتا ہے، نہ کرسیوں سے ملتا ہے، نہ بڑی بڑی دولتوں سے ملتا ہے، یہ تو بس اللہ کی جو کام اور جن باتوں کا تعلق جنت سے، جنت والے کام جو دنیا میں کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت والا سکون اسے دنیا میں بھی عطا فرمائے۔ یہ دونوں چیزوں کا جوڑ ہے، نیکیوں کا جوڑ جنت سے، جنت کا جوڑ دل، اور سارا تعلق اس کا دلوں سے ہے۔ دل جیسا ہوتا ہے، دل کا کہتے ہیں دل کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہمارا دل جنت میں اٹکا ہوا، اور جنت کا دل یہ جنتی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جنت کا دل جنتی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ میرے سارے نمائندے میرے اندر آنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بھائیوں دلوں کا سکون اور دلوں کا قرار،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کی فکر کریں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے صوفیاء میں گزرے ہیں، پہلے وقت کے بادشاہ تھے، اپنی بادشاہت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور جب اہل اللہ میں انہوں نے قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑے مقام پر پہنچایا، ولایت کے بڑے مقام پر رہے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو اگر معلوم ہو جائے، بادشاہوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہم بوریاں نشینوں کو اللہ نے دلوں میں کیسا سکون عطا فرمایا ہے، تو وہ تلواریں لے کر جھگڑ کر ہم سے حاصل کرنے کی فکر کریں گے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کون سے سکون میں ہیں۔ بوریاں نشین، جھوپڑیوں میں رہنے والے، بوریوں پہ بیٹھنے سونے والے، ان کے پاس برابر سے کوئی ظاہری بات تو ہے نہیں، لیکن سکون اتنا ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی لڑ بھیڑ کر حاصل کرنے کی فکر کرے گا اگر اسے پتا چلے کہ یہ کتنے سکون میں ہے۔ تو حضرت ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھنے کے بعد یہ بات اخیر میں لکھی کہ بیٹا، تم اگر چاہتے ہو کہ تم جتنے مصیبتوں میں مبتلا ہے، جتنی بیماریوں میں مبتلا ہے، جتنے مشکلات میں مبتلا ہے، ان سب سے اگر تم چھٹکارا چاہتے ہو تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ تم اپنے زندگی پر غور کرو کہ میں اللہ کے کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، کن کن نافرمانیوں میں مبتلا ہوں، کن کن برائیوں میں مبتلا ہوں۔ آپ اتنے گناہ نوٹ کر لو اور اس سے توبہ کر لو۔ بس جس وقت تم توبہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ گے، اسی دن سے اللہ تم کو دل کا سکون عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ آگے لکھتے ہیں، یہ تو اس ایک بندے کا معمول تھا۔ آگے لکھتے ہیں، یہ تو اس ایک بندے کا عمل ہے، لیکن لوگوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم کو دل کا سکون اور قرار ملے اور تم عافیت اور سکون کے ساتھ رہیں، تو یہ نسخہ تم بھی اپنا کر چند دن دیکھ لو۔ تم اپنے زندگی میں یہ نسخہ اپنا کر دیکھ لو، تجربہ تو کر لو۔ آج میرے بھائیوں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو پریشان نہیں ہے کہ میرے گھر میں بیوی کی طبیعت اچھی ہو گئی تو اولاد بیمار ہو جاتی ہے، اور بہو کی طبیعت اچھی ہو گئی بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، بیٹی کی طبیعت اچھی ہو گئی داماد طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بیماریوں کی مصیبتیں۔ ادھر اگر داماد بیٹے اچھے ہیں تو بہو بیٹے اچھے نہیں ہیں، ان میں ناچاقی، اور اگر داماد بیٹے بہو بیٹے اچھے ہیں تو ادھر خود ہی میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے، ان میں اگر ہے دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑے، اڑوس پڑوس میں جھگڑے، تو جھگڑوں کا انتشار، یہ الگ شکل ہے۔ تیسرے، ادھر کاروبار کی بات ایسی ہے کہ ماں باپ کے اچھے کاروبار ہے، باپ اچھا ہے تو اولاد بے چین پریشان ہے، اور اگر اولاد کے اچھے کاروبار ہے تو باپ پریشان ہے، بھائی کے اگر اچھے ہیں تو دوسرے بھائی کے پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مصیبتوں میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہے، اور ہم اس کا علاج اسباب میں تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا کاروبار اچھا رہے گا، کون سا دواخانہ اچھا رہے گا، کون سی صحبتیں اچھی رہیں گی۔ جب یہ اچھوں میں اسباب میں تلاش کرتے رہ رہے ہیں، گھرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں احمد صاحب مہینہ 15 دن کی بات ہوتی تو پھر بھی سوچا جاتا، سال ہا سال گزر رہے ہیں لیکن ہم مصیبت ہی مصیبت میں مبتلا ہے، ایک سے نکلے تو دوسرے میں گھرتے ہیں۔ بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا حال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا؟ بھائیو، اس کا علاج ایک نوکری کے بعد دوسری نوکری لگنا نہیں ہے، اور مال و اسباب بڑھانا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کا علاج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں مصیبتوں میں مشکلات میں جو ہم گھرے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں اپنی ذات سے اللہ کے کن کن گناہوں اور نافرمانیوں میں گھرا ہوا ہوں۔
میں پہلے اپنی جن برائیوں میں گھرا ہوا ہوں ان برائیوں کو میں چھوڑ دوں. اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا اللہ بھی مجھے ان سارے مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمانے والے. یہ طے ہے. یاد رکھو بھائیو، مصیبت اور مشکلات کا تعلق گناہوں سے جڑا ہوا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. یہ اللہ کا اعلان. آپ دیکھیں جب گناہ کرتا ہے بندہ تو خود بخود اس کا دل مطمئن نہیں رہتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے. خاص طور پر نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ ہم جس طرح کی پریشانیوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہے، اگر ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے والے بن جائیں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیں. چونکہ سارے پریشانیوں اور مصیبتوں اور مشکلات کا حل، یاد رکھو بھائیو، یہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جہنم یہ بے چینی کی جگہ ہے، بے سکونی کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے. اور جہنم میں وہی جائے گا جو دنیا میں نافرمان رہا، گناہگار رہا، بدکار رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا. وہی جا کر وہاں بے سکون ہونے والا ہے. تو جیسے، یا دھیان سے سنو یہ جملہ بھائیو، جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اعمال، میری عبادتیں، میری جو ہے صدقہ خیرات، میری دعا، میری تلاوت یہ مجھے جنت میں پہنچانے والی ہے، تو اللہ اسے جنت میں تو اس وقت پہنچائیں گے جب اس کا وقت مقرر آئے گا. لیکن جنت کے مزے والا سکون اللہ اسے یہ نیکیوں کی برکت سے دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے. جب نیکیوں کے اثرات اس کو دنیا میں پہنچ رہے ہیں تو گناہوں کے اثرات بھی اس کو دنیا میں پہنچنے والے ہیں. جو گناہ کرتا رہے گا. اب یہ گناہ کرتے وقت سوچے کہ واقعی میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں. اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تھوڑا غور کریں، میں کن کن برائیوں میں مبتلا ہوں، تنہائیوں میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں. سوچیں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، کن کن حقوق کی پامالی میں مبتلا ہوں، کن کن جو ہے نافرمانیوں میں مبتلا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے سینکڑوں بھائی ایسے ہیں، ہزاروں فجر کی نماز ہفتوں سے نہیں مہینوں سے فجر نہیں پڑھتے ہیں. ابھی امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ فجر کے نماز کی اور ان کی کبھی مسجد میں ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فجر کی نماز پڑھنا نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے، اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں. چلو ٹھیک ہے، ایک ہے نہیں پڑھ رہے ہیں اور ایک یہ کہ اسے کوئی گناہ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں سکون میں اطمینان براحت میں کیوں نہیں ہے. بھائیو گناہ بولے تو صرف شراب پینا نہیں ہے. یقیناً شراب پینا بڑا گناہ ہے، یقیناً زنا کرنا بڑا گناہ ہے، یقیناً چوری کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنا ان سب سے بڑا گناہ ہے. شراب کا جتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ شراب پینا ہے، اس سے بڑا گناہ ہے کبیرہ نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑنا. بہت بڑا گناہ، بڑا پاپ، بڑا جرم ہے. لیکن آج ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا. کتنے ہی لوگ بے تکلف فجر کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر روزی روٹی کی پریشانی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر مصیبت کیسی جوڑی ہے اس کے ساتھ. کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوم الصبح یمنع الرزق. جس نے علل اعلان فجر کی نماز کو چھوڑنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی روٹی کو تالے لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. یمنع الرزق، اس کا رزق روک دیا جاتا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دے. اب یہ پریشان ہے کہ میرے کاروبار تو بہت اچھے ہیں احمد صاحب، بالکل برکت نہیں ہے، اور گھر میں مشکل پر مشکل چل رہی ہے. بندے سب صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تیرے گھر میں فجر کی نماز نہیں ہے، اس کی وجہ سے تو مصیبت اور مشکلات میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہے، تنہائی کے گناہ.
اب تنہائی کے کیا گناہ ہے اس وقت نہ وہ بتانے کی ضرورت ہے نہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو معلوم ہے تنہائی میں کیا گناہ ہو رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کے گناہ کی ترتیبات کچھ اور ہوا کرتی تھی، اب ترتیب بدل گئی، ترتیبات بدل گئی، لوگ اپنے اپنے انداز سے گناہ کرنا شروع کر رہے ہیں، اور خاص طور پر موبائل اور اس قسم کے گناہوں نے تو اب لوگوں کو بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تباہ برباد کر دیا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بے چین اور بے سکون کرنا چاہتا ہے تو ایسے بندوں کو پھر اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسے ایسے گناہوں میں مبتلا کرا دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور جب توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ دل کا چین اور سکون اس سے چھین لیتے، واپس لے لیتے۔ یہ اس کام کا بندہ نہیں ہے کہ اس کو چین سکون دیا جائے، اطمینان دلایا جائے، چین سکون چھین لیا جاتا ہے۔ سمجھنے سے بات تعلق رکھتی ہے بھائیوں، واقعی بھی ہم اپنے آپ کو ذرا سا دیکھیں، ٹھیک ہے نہیں ہم جنت کے شوق میں جہنم کے ڈر سے اگر نہ چھوڑیں کم سے کم ایسا ہی چھوڑ کر دیکھ لیں کہ واقعی کچھ ہوتا ہے کیا۔ بھائیوں یہ طے ہے، آپ جب بیمار رہے اور علاج نہ کریں تو بیماری بڑھتے ہی رہتی ہے، اور جب آپ بیمار ہو جائے اور گولی کھائے تو گولی کا اثر بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایسا ہی اگر گناہ میں مبتلا ہے اور گناہ کرتے رہے تو بیماری بڑھتی ہی رہے گی، مصیبتیں بڑھتے رہیں گی، مشکلات بڑھتے رہیں گی، اور اس کی گولی اگر ہم نے کھا لی، مثلا توبہ کر لی، اس سے بچنے کی فکر کر لی، ظاہر ہے کہ جیسے گولی کا اثر بدن پر پڑتا ہے ایسا ہی گناہوں کو چھوڑنے کا اثر اللہ دل کے سکون پر پیدا فرماتے، دلوں میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آدمی راحت محسوس کرتا ہے۔ آج کل ایسے نوجوان عمریں ان کی 20-22 سال 25 سال کے بچے ہیں، لیکن کہتے ہیں مل صاحب رات بھر نیند نہیں آتی ہے، انا للہ، نیند نہیں آتی ہے مل صاحب۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی امراض ہے، اعراض ہے، بیماریاں ہیں، اس میں ممکن ہے ان کو نیند نہ آ رہی ہو، تو کیوں اتنا بے چین ہوا؟ تو کہے مل صاحب اسی وجہ سے پھر اب میں نے پوڑیاں کھانا شروع کر دیا، اب موبائل میں نیند نہیں آتی تو کیا کروں، رات میں اپنا موبائل دیکھتے بیٹھتا ہوں، رات گزر جائے۔ ارے نہیں بندے، اللہ نے تجھے کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیا، لگتا ہے تیرا تعلق کسی اور خطرناک جگہ سے جوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے تو یہ مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہے۔ اللہ دنیا میں تجھے اشارہ دے رہے ہیں، دیکھ تو تباہ ہو رہا ہے، تو برباد ہو رہا ہے، تو غلط تیرے قدم چل رہے ہیں، تیرا تعلق جہنم سے جڑتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی گناہ کا تعلق جہنم سے، تو جہنم والے کام کر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک، اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے فَكُلٌّ مَيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ بولو اگر یہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو بولو کون سے کام آسان ہوں گے؟ بولو جنت کے کام آسان ہوں گے۔ اور اگر یہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو بولو کون سے کام آسان ہوں گے؟ بولو بھائی جہنم والے کام آسان ہوں گے۔ اب اگر کوئی چوری کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بے حیائیاں کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لگتا ہے یہ اپنا تعلق جہنم سے جوڑ رہا ہے۔ فَكُلٌّ مَيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، ہر ایک کے لیے وہی کام آسان کیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس سے بچنے کی باتیں بھی دی گئی ہے اور کرنے کی باتیں بھی دی گئی ہے، اب اس کا اپنا معاملہ ہے کیسا کر رہا ہو۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، کہاں چلنے سے کہاں جانے والا ہے اور کدھر چلنے سے کدھر جانے والا ہے، اب اس کا اپنا عمل ہے، وہ راستہ اختیار کر لے۔
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ مانے، نہ چاہے وہ اپنا برائیوں میں ڈٹا رہے، اپنا انجام وہ دیکھ کر رہے گا۔ بھائیوں، دلوں کا چین اور سکون چاہتے ہیں، دلوں کا سرور چاہتے ہیں، تو خاص طور پر ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ عزم کر لیں، واقعی مجھے تو اب یہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، چھوڑ کر دیکھنا ہے واقعی مجھے دل کا سکون اور سرور اور اطمینان ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا سرور اور اطمینان عطا فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو جس کے لیے پیدا کیا گیا بس وہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کو زنا بہت آسان معلوم ہو رہا ہے، چوری بہت آسان معلوم ہو رہی ہے، سود اور بیاج لینا دینا بہت آسان ہو رہا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ ارے واقعی میرے لیے سارے راستے ہموار ہو گئے۔ موبائل پر بات چیت بھی ہو سکتی ہے، جا بھی سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، اسباب بھی چھپنے چھپانے کے سارے مل گئے ہیں، تو اسے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ارے جہنم کا راستہ میرے لیے ہموار ہو رہا ہے، اس کی نحوست سے میرا دل کا سکون چھینا جانے والا ہے، میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ میرا سب ہو سکتا ہے لیکن سکون مجھے نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر تنہائیوں میں بھی رونا آ رہا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، تلاوت کا معمول بھی پورا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، اللہ کے اعمال پر مداومت بھی کر رہا ہے، دین کے نسبت پر یہ اپنے آپ کو قربان بھی کر رہا ہے، بس اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے اسے دل کا سکون، قرار، اطمینان اور راحت، اسی کی برکتوں سے اللہ اسے نصیب فرمائے۔ اور جیسے ابھی آپ نے سنا قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، دیکھو اب نیک عمل کیا، قرآن کہہ رہا ہے نیک عمل کیا، من عمل صالحا، کوئی نیکیاں کرتا رہا، بس نیکیاں کر رہا ہے، من عمل صالحا، کوئی قید نہیں کہ کون سی نیکی، بس نیکیوں میں لگا رہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ صرف مرد ہی ہو، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، مرد مسجدوں میں، عورتیں گھروں میں، مرد بازاروں میں، عورتیں اپنے گھروں میں، من عمل صالحا، جہاں رہ رہے وہیں رہتے رہتے اگر وہ نیک اعمال کر رہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو پاکیزہ ستھری زندگی عطا کریں گے۔ جانتے ہیں پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ حیات طیبہ، یعنی جیسے جنت میں رہنے کے بعد جنت میں حسد نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، بغض نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی بات کی فکر نہیں، سکون ہی سکون، اس کا کچھ حصہ ایسے نیکی کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے۔ اس کے کوئی دشمن نہیں، اس کا کوئی برا چاہنے والے نہیں، اس کا کوئی برائی کرنے والے نہیں، چونکہ یہ سب اللہ کا اچھا کر رہا ہے تو اللہ اس کا سب کو اچھا کرنے پہ لگا دیں گے، اور یہ اگر اللہ کا برا کرنے پہ لگا رہا سب اس کا برا چاہنے پہ لگیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میری یاد سے ذرا بھی غفلت کسی نے کر دیا، مرد ہو یا عورت، اگر غفلت میں رہا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اسے محسوس نہیں ہوگا، یہ گھٹن محسوس کر رہا، نیند میں گھٹن، کاروبار میں گھٹن، اکیلا بیٹھا تو گھٹن، بیوی بچوں میں گھٹن، سب پوچھ رہے ارے کیا ہو گیا، آپ کے چہرے پہ ذرا اداسی نظر آ رہی ہے، وہ کہے گا نہیں کچھ تو نہیں ہے، حالانکہ اسے خود معلوم ہے اندر سے اس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ گناہ انسان کو ایسا بے چین کر دیتا ہے۔ ومن اعرض، عجیب اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ہمارا علاج خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت یہ بہترین عمل کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی بنانے کے لیے بدلنے کا بہترین موقع دیا ہے۔ بھائیوں ذرا سب طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم جو جس گناہ میں جہاں بھی مبتلا ہے باضابطہ فہرست بنائیں گے، اور ان کو چھوڑ کر دل کا سکون اللہ سے مانگ کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا آپ بادشاہ ہے اور زمین کا پورا خزانہ بھی اگر آپ نے بیچ دیا یا اللہ کو دے دیا تو تب بھی
صدقہ خیرات آپ نے اتنا کر لیا، تب بھی آپ دل کا سکون نہیں خرید سکتے۔ اگر دل کا سکون آپ کو خریدنا ہے، جو جس برائی میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے، اللہ گھر بیٹھے اسے سکون عطا فرمائے۔ اپنے فضل سے اللہ تعالی ہم سب کو بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اثر میں مجلس